سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ الحمدللہ ابدأ الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بعد از حمد و ثنا یا رب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے بات دے وہ زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ آج میں اگر آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں تو یہ سب اس ادارے کا فیض ہے، اس ادارے کی محنت ہے، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے یہ سب اس کی بدولت ہے۔ سب نے فیض کی بات کی۔ حقیقت بات ہے کہ انسان کو استاد کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ استاد کے منصب پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ استاد کے منصب پر نہیں ہوتا تو اس کو استاد کی قدر نہیں ہوتی۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں ہمارے سامنے طلباء سبق یاد کر نہ آئیں، جو یاد کر کے آئیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے دل میں کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور جو یاد نہیں کر آتے ان کے لیے کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ استاد کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنا غصہ پینا پڑتا ہے۔ استاد بننا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ استاد بننے کے لیے بھی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دے، اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھ جائے۔ اگر انسان اپنے غصے کو قابو میں نہ کر سکے وہ انسان کسی منصب پر فائز ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اس میں سے ایک جھلک آپ کو سناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہے، فقیر نے استادوں کی دعاؤں سے یاد کیا۔ ابھی استادوں کو ہی سنانے کا موقع آیا ہے تو ہم اپنے اساتذہ سے یہ سبق سنا کر جو استاد اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں یہ غلطیاں ہیں تو ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیدہ المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالك وشافع أحمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووزيز ووسيط البحر الزخار ودر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبغر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاء الإسلام ونور الإيضاء وكشف المزمرات وحل المشكلات ودر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي
المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفى الوسائل لصافي الساحل بيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق وشرع المهذب بكل زين. یہ سب میرے اساتذہ کی کرم نوازی ہے. خدا آباد رکھے یہ سلسلہ آپ کی نسبت کا، وگرنہ اس بھری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا جو در مل گیا ان کا ہمیں، وگرنہ اس بھری دنیا میں ہم نہ جانے کہاں ہوتے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، میرے اساتذہ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے، میرے اساتذہ کے پڑھانے میں اور ہمارے پڑھنے میں مزید خلوص اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.